بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی زبردست پلاننگ کی گئی کہ ایک طرف عمران خان صاحب کے گھر پر حملہ ہوتا ہے، پھر ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ پارلیمنٹ کا استعمال ہوتا ہے، قانون سازی کی جاتی ہے چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے، اور الیکشنز کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے اس کو فیصلہ دینے سے روکنے کے لیے بڑا کچھ کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے گھیرا ڈالا جا رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو تنہا کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہ کھڑا ہو سکے، اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ واحد ادارہ رہ گیا تھا، چیف جسٹس نظر آ رہے تھے کہ وہ آئین پر عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں، 90 دن کے اندر الیکشن چاہتے ہیں۔ اب ان کے خلاف جس طرح سے آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، بلی ہی نہیں ہے بلہ ہے۔ اور اب اس میں ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا 2-1 سے ایک فیصلہ سامنے آتا ہے۔ اب حافظ قرآن کو 20 نمبر اضافی امتحانات میں دینے کا یہ معاملہ ہے، یہ آپ ذرا غور سے سنیے گا، معاملہ ہے 20 نمبر اضافی کا، اور اس میں فیصلہ کیا آتا ہے، کیس کیا ہے، اور اس میں فیصلے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان اپنے اختیارات جو آئین نے ان کو دیے ہوئے ہیں 184(3) کے تحت کہ وہ سو موٹو لے سکتے ہیں جو پبلک امپورٹنس کا، عوامی اہمیت کا معاملہ اس پر، تو وہ اختیارات استعمال نہ کریں جب تک کہ پارلیمنٹ سے قانون سازی نہیں ہو جاتی، یعنی ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی اس صدر کے پاس معاملہ جائے گا، صدر نے دستخط کرنے ہیں، اگر وہ نہیں کرے گا پھر معاملہ واپس آئے گا، پھر دوبارہ تو وہ قانون بنا ہی سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے پاس جو کیس آئے گا آپ نے صرف وہ سننا ہے، یعنی خود کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو نہیں لیا جا سکتا۔ قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں چیف جسٹس نہ لیں، اور انہوں نے خود ہی سو موٹو لے لیا ہے، ایک طرح سے کیس کچھ تھا، اور یہ ان کے جو اختلافی نوٹ ہے اس میں جج صاحب کا، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں، ان کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے، اور میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں۔ اب چونکہ اس میں 3 ججز تھے، اور اس میں قاضی فائز صاحب تھے، اور پھر یہ خصوصی بینچ تھا جسٹس امین الدین اور جسٹس شاہد وحید۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا جی یہ تو معاملہ ہی ہمارے سامنے نہیں تھا، تو بہرحال یہ اب جب ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک کوشش نظر آ رہی ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے پی ڈی ایم چاہ رہی ہے کہ اب چیف جسٹس کو روکا جائے، جو الیکشن کے حوالے سے وہ کیس سن رہے ہیں اس کو کہیں گے کہ جناب یہ تو 3 رکنی بینچ کا آ گیا، اچھا وہ 5 رکنی بینچ اس کیس کو سن رہا ہے تو اب اس کا حوالہ دیں گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں بلہ تھیلے سے باہر آ گیا، اب اس فیصلے کو بنیاد بنائیں گے اور کہیں گے جی دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اسی طرح اس سجاد علی شاہ کے معاملے میں ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا، آج تک اس کی بات کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اب آئینی اور قانونی ماہرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 رکنی بینچ کا پہلے ہی فیصلہ موجود ہے کہ چیف جسٹس کو اختیار ہے کہ وہ سو موٹو لے سکتے ہیں، بینچز کا بھی ان کو اختیار ہے، جب تک قانون سازی نہیں ہو جاتی اس پر آپ کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اب اس پر بڑا ظاہر ہے پی ڈی ایم کرے گی کہ جی یہ کیس کا فیصلہ ہی نہ آ سکے، سپریم کورٹ فیصلہ نہ دے کہ 90 دن کے الیکشن ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی اپنی کوشش چل رہی ہے کہ عمران خان اکیلے ہو جائیں، چیف جسٹس کو ہم دباؤ میں لے آئیں، ان کو بھی تنہا کر دیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ جو آل پاکستان وکلاء کنونشن ہوا ہے اس نے تو پی ڈی ایم کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ آل پاکستان وکلاء کنونشن، ایسا کنونشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جس میں سپریم کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار، لاہور بار، پاکستان کی تمام بارز، یعنی ہر ضلع میں جتنی بھی بارز ہیں وہاں وکلاء کی بارز ہوتی ہیں، جن کے الیکشنز ہوتے ہیں ان کے ریپرزنٹیٹو وہ سب پورے پاکستان سے آئے، اور آ کر انہوں نے قرارداد پاس کی ہے، ریزولوشن پاس کیا ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے 90 دن کے اندر، اور سپریم کورٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں برداشت کی جائے گی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وکلاء میں اعتزاز احسن ہوں، لطیف کوسہ ہوں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ فالوئنگ ہے، ان کے بھی اپنے دھڑے ہیں، اور اس ریزولوشن میں ظاہر ہے کہ ان کا بھی انپٹ ہے، اور باقی لوگوں کا بھی، سارے وکلاء کا یقین، تو اس کی ایک پوری سوچ نظر آتی ہے۔ اعتزاز صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ قانون سازی جس طرح سے کی جا رہی ہے اس کے ذریعے آپ چیف جسٹس کو دباؤ نہیں لا سکتے، اور جو موجودہ بینچ ہے جو کیس سن رہا ہے اس پر آپ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ تو کھلی خلاف ورزی ہے کہ آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، مطلب باقاعدہ کہ صرف اور صرف چیف جسٹس کو دباؤ میں لانا ہے۔ پھر جس طرح سے اس چیز کو وکلاء نے لیا ہے اور وکلاء بالکل سامنے آ گئے ہیں، تو وہ تو عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کے ریزولوشن کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اس میں بڑا واضح ہے کہ جی الیکشن 90 دن کے اندر
ہونے چاہیے، اہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ہمارے پروگرام میں پتہ چلا میں لاہور ہائی کورٹ بار جو اس کی میزبانی کر رہے تھے، صدر لاہور ہائی کورٹ بار اشتیاق احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے اگر عمل درآمد نہ ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے پر اور 90 دن کے اندر الیکشن کا معاملہ نہیں ہوتا تو ہم تحریک چلائیں گے۔ اور ہم نے پہلے پیٹرول بم کھائے ہیں، مشرف دور میں لوگ جاں بحق ہوئے، بڑا نقصان ہوا، تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ حسان نیازی کے حوالے سے سوال کیا صدیق جان نے، تو انہوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اس طرح کے جعلی کیسز ہم نہیں برداشت کریں گے۔ اور آج ہم نے دیکھا لاہور میں جی پی او چوک وکلاء نے بند کیا اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ آغاز ہے، اگر حسان نیازی کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں ختم نہ ہوئیں تو ہم پورے ملک کو جام کر دیں گے، احتجاج کریں گے، یہاں تک اب وکلاء کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو اب تحریک نظر آ رہی ہے، آلریڈی نظر آ رہی ہے، تو یہ حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اعتزاز صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، اس تحریک میں شامل ہیں۔ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ وکلاء کو اکٹھے ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، آئین کو توڑا جا رہا ہے، آئین کی پامالی ہو رہی ہے، تو یہ نہیں برداشت کیا جا سکتا۔ اب اس میں جو ریزولوشن آیا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وکلاء کنونشن میں الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ اس کی تفصیل سے پہلے ایک اور بڑی اہم خبر کہ 297 جو سابق ججز ہیں ان کی ایک باڈی ہے اور ان کے ریپرزینٹیٹو ملے ہیں عمران خان صاحب سے اور انہیں بھرپور سپورٹ کا عمران خان کو کہہ دیا، یقین دہانی کروائی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب اس دفعہ ہم سویپ کریں گے الیکشنز، ہمیں کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اب وکلاء بھی اور پورے پاکستان کے وکلاء ساتھ آ گئے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جس دن وکلاء سڑکوں پر آ گئے، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پکڑ دھکڑ کی ہے، کارکنوں کو اٹھا لیا، غائب کر دیا، کیسز بنا دیے، کیا یہ وکلاء کے ساتھ یہ سلوک کر سکیں گے؟ آپ کو وکلاء اپنے ساتھ یہ سلوک کرنے دیں گے؟ پوری پاکستان کی بارز جو ہیں وہ سب اکٹھی ہو گئی ہیں، تو یہ حکومت کیا کرے گی؟ جب الیکشن ڈیلے کرے گی تو وکلاء تو سامنے آ جائیں گے۔ اب آپ کل دیکھ لیجئے گا جس طرح سے یہ آپ دیکھیں نا فرسٹریشن ہے کہ وہاں سے فیصلہ لے لو، وہاں سے یہ کر لو، وہ کر لو۔ اب کل بدتمیزی کی جائے گی، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، چیف جسٹس کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی، حملہ آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے بعد وکلاء کا رد عمل بھی نظر آئے گا سپریم کورٹ کے حق میں، آئین کے حق میں۔ اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کی طرف سے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، آئین میں 90 دن کے اندر الیکشنز کا ہے، ہونے چاہیے، کوئی جواز سمجھ نہیں آ رہا۔ جس طرح سے یہ بات کہی جا رہی ہے، جو رپورٹس دی جا رہی ہیں کہ جی پاکستان تو ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، یہاں تو کوئی نہیں، الیکشن تو دور کی بات ہے، یہاں تو اتنی تباہی ہے کہ آپ سوچے ہی نہ، یہاں تو آپ کے پاس 10-15 ارب روپیہ بھی نہیں بچا، اب دہشت گردوں کے پاس چلے گئے علاقے پاکستان کے، تو یہ جواز پیش کی جا رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کی بھی اس کو دیکھ رہی ہے۔ اب وکلاء سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اعتزاز احسن ہو، لطیف کوسا ہو، سب، اور عمران خان صاحب سب اس چیز پر متفق ہیں کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، وقت پر ہونے چاہیے، آئین کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اب یہ بہت طاقتور ایک اس کو آپ باڈی کہیں، وکلاء برادری کہیں، وکلاء کا سیکشن کہیں، جب یہ آ گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب کو کسی اور یہ جو پی ڈی ایم شی ڈی ایم ان کو توڑنے کی، آپ کہیں کہ جی کچھ اور لوگ سیاستدانوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ وکلاء اکیلے کافی ہوں گے عمران خان صاحب کے لیے۔ اور تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے ہی سڑکوں پر بھی ہے، احتجاج بھی کر رہی ہے، آئین کے مطابق اپنا حق استعمال کرنے کے لیے عدالت بھی گئی ہوئی ہے۔ جب وکلاء ساتھ آ گئے ہیں تو اب یہ کہانی بڑی سیدھی ہو گئی اور عمران خان کے حق میں پورا معاملہ چلا گیا ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے، کیونکہ وکلاء کنونشن میں پیش کی قرارداد کے متن میں لکھا گیا ہے کہ وکلاء کنونشن انتخابات ملتوی کرنے کی مذمت کرتا ہے، یعنی یہ جو ملتوی کیے گئے اس کی مذمت انہوں نے پہلے کر دی ہے، اور بر وقت انعقاد کا مطالبہ کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عدالت کے فیصلے پر عمل کرے اور انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے۔ قرارداد میں کہا گیا الیکشن کمیشن کو آئینی مدت سے تجاوز کر کے انتخابات ملتوی کرنے کا اختیار نہیں۔ قرارداد میں سپریم کورٹ کے ججز پر سیاسی مفادات کے لیے حملے کی مذمت، یہ جو چیف جسٹس کے خلاف ہو رہا ہے نا، انہوں نے کہا ہے یہ ٹائمنگ بڑی غلط ہے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز پر سیاسی مفادات کے لیے حملے کی مذمت اور ججز کے اختیارات پر پریشانی کا اظہار کیا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ججز اپنے اختلافات کو ختم کریں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں تو 90 دن میں ہوں گے۔ وزیر قانون کہتے ہیں کہ فل کورٹ بیٹھے، کیا ان کی مرضی کا بینچ بنے گا؟ فل کورٹ اگر بننا ہے تو 15 ججز کا بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ عابد زبیری نے مزید کہا کہ سب چاہتے ہیں اصلاحات ہوں لیکن بل غلط وقت پر پیش کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، وہ کہاں ہے؟ آئین کہتا ہے الیکشن 90 دن میں ہوں گے، تو کوئی اسے نہیں روک سکتا۔ جوڈیشل طاقت ہماری ریڈ لائن ہے، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق انتخابات کرائے. سپریم کورٹ بار کسی سیاسی جماعت کے تابع نہیں ہے اور نہ ہوگی. وکلاء کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ کالے کوٹ سے ہے. عدلیہ پر حملہ ہوگا تو پھر عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیں جناب, اب حملہ تو نظر آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے اور وکلاء نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے دمادم مست قلندر. اور آپ پچھلی وکلاء تحریک کو بھول جائیں گے جو اس دفعہ وکلاء تحریک ہونے والی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ, آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے اس حکومت کے ساتھ. تو یہ جو سمجھ رہے تھے نا عمران خان اکیلا ہے, اس کے بندوں کو اٹھا لو, غائب کر لو, ہم نے تو اس کے بھانجے کے ساتھ وکیل تھا تو کیا ہو گیا, یہ کر دیا, ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ. تو اب یہ وکلاء کو میسج تھا کہ کوئی نکلے گا تو کر کے دکھائے. اب دیکھیے گا کہ وکلاء کیا کرتے ہیں. اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں, وہ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے, اس پر عمل درآمد کے لیے اب یہ فیصلہ آنا ہے. اور اس کا جب حکم آ جائے گا اور اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو سپریم کورٹ کے پاس ٹھیک ہے کوئی سیکورٹی کے لیے کوئی پولیس یا وہ انہوں نے جا کر ان سے نہیں کہنا, ان کے حکم کا ایک ہوتا ہے, اس پر عمل درآمد اگر نہ کروایا حکومت نے تو پھر دیکھیے گا کہ وکلاء کس طرح سے نکلیں گے اور کیا ہوگا پھر, اور پھر ان سے معاملات نہیں سنبھل سکیں گے. یہ جو تشدد اور آنسو گیس کے شیل غائب کرنا اٹھانا, یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وکلاء کے ساتھ بھی یہ کر لیں گے. میرا نہیں خیال, یہ نہیں کر سکیں گے. یہ حکومت پہلے اپنے بوجھ سے گر رہی ہے, عوام کی نظروں سے گر چکی ہے. اب وہ ہے نا کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو, تو یہ وکلاء آ گئے تو یہ ان کا ایک دھکا کافی ہوگا ان کے لیے. اللہ حافظ.